ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن شریف اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری آسمانی کتابیں آئی تھیں، لیکن چونکہ وہ کتابیں ایک خاص وقت کے لیے تھیں، ایک خاص علاقے کے لیے تھیں، ایک خاص قوم کے لیے تھیں، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ قرآن اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے جو اس نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بلا اختلاف رنگ و نسل، علاقہ اور زبان، دین و دھرم، اور بلا اختلاف زمانہ اور علاقہ، ساری دنیا کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کا یہ آخری صحیفہ، کلام، پیغام، دستور اور اللہ رب العزت کا یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو اس نے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، بندوں کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ ذمہ داری خود لی۔ اس کی حفاظت ہم کریں گے، ہمیشہ کریں گے، رہتی دنیا تک کریں گے، تمام علاقوں میں کریں گے، ہزار مخالفتوں کے باوجود کریں گے۔ مخالفت قرآن شریف کی الگ الگ انداز میں لوگ اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے۔ مسیلمہ کذاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یمامہ کے علاقے میں، جو نجد کے قریب ہے، نجد کا ہی ایک علاقہ ہے، اس میں پیدا ہوا۔ رسول اکرم سے ملاقات بھی کی اس نے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ نبوت و رسالت، حکومت و سرداری، سیادت و قیادت کے جو امور، جو اختیارات آپ کو حاصل ہیں، آپ کے بعد مجھے حاصل ہوں، تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اور اپنی ساری قوم کے ساتھ اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ نے فرمایا، تو سیادت اور قیادت کی، اختیارات، حکومت اور بادشاہت کی باتیں کر رہا ہے، میں تجھے اس لکڑی کا بھی مالک بنانے کے لیے تیار ہوں۔
یہ نظام حکومت، نظام اسلام، دفاع اسلام، اشاعت اسلام کا سارا معاملہ اللہ رب العزت کا ہے۔ وہ جس کو چاہے گا اس کے اختیارات اس کو دے گا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر آپ کی، اسلام کی، قرآن کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یہ حالات تو مدینے میں جا کر ہوئے تھے۔ مکے میں جب قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، شرک کی، بت پرستی کی جب تردید کی جاتی تھی تو مشرکین مکہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے پرستاؤ رکھا، کیا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کیا دیکھیے ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، امن و امان بحال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں حفاظت سے رہیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے، کیا ایتی بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن آپ لے کر آئے نا یہ نہیں چلے گا، اس کے علاوہ دوسرا قرآن لائیے، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، جو ہمارے باپ دادا کے نظریات کے خلاف اس میں باتیں ہیں اس کو آپ اس میں سے نکال دیجئے۔ تو ہم آپ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نادانوں، جاہلوں، بے وقوفوں، احمقوں، باطل پرستی میں حد سے گزر جانے والوں، حماقت اور بے وقوفی کی باتیں کرنے والوں، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قرآن میرا نہیں ہے، میں نہیں بناتا، میں نہیں لاتا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں تمہیں سنانے کا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہو اس کو تم تک پہنچا دوں، اور اس کا جو معنی مفہوم اللہ رب العزت کو مقصود ہے اس کی تشریح و توضیح کر کے تمہیں بتلا دوں۔ میرا اس میں اور کیا ہے جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ نیا قرآن لے آئیے، قرآن میں تبدیلی کر دیجئے؟ تو یہ قرآن میں تبدیلی کی جو آواز آج اٹھ رہی ہے یہ نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے اور یہی لے کر آئے تھے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ قرآن کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک بات، ایک حکم بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، یہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اور اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہزاروں راستے انسانوں نے نکال رکھے ہیں، لیکن سیدھا سچا کامیابی تک لے جانے والا، جنت تک پہنچانے والا راستہ صرف وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ سارے راستوں کی نفی کر دی، اب قرآن کے آ جانے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اللہ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن کا بتایا ہوا راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو اسلام کی ساری تاریخ میں ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں ایسی کوششیں آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے قرآن شریف میں تبدیلی کرنے کی کوششیں کی،
اور تمام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، اور صحیح طور پر صرف ایک بات ہمارے زمانے کے بہت قریب کے زمانے کی بات بتا دوں۔ افریقہ میں قرآن شریف عیسائی مشینریز نے چھاپا۔ کس نے چھاپا؟ عیسائی مشینری۔ اور قرآن مسلمانوں کو ہدیہ دیا، شاندار گیٹ اپ، شاندار کاغذ، شاندار چھپائی، بہترین جلد سازی۔ مسلمان دیکھ کر تو حیران، اتنا اچھا کاغذ، جلد بندی اور گیٹ اپ تو مسلمان جو قرآن چھاپتے ہیں اس کا نہیں ہے۔ پھر کون چھاپ رہا ہے؟ عیسائی لوگ چھاپ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بلا قیمت مفت میں ہدیہ دے رہے ہیں۔ گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں، بڑے پیمانے پر، اور مسلمانوں نے بھی اس کو بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت خوش۔ علماء کرام کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، ورنہ جو اسلام کے دشمن، رسول اکرم کے دشمن، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو قرآن کے دشمن ہیں۔ تو علماء کرام کی ایک جماعت حافظوں کی بیٹھی قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے، ایک طرف سے پڑھتے پڑھتے قرآن دیکھا کہیں پر ایک لفظ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں بدلا ہے، لیکن ایک جگہ قرآن شریف میں جہاں یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو اس آیت کریمہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے بعد بریکٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں جب نبی کا نام آتا ہے، اور کوئی تبدیلی نہیں، ایک حرف کی نہیں، ایک زبر کی نہیں، ایک زیر کی نہیں۔ علماء کرام نے یہیں پر بیٹھ کے پھر کانفرنس کی، کیا کیا جائے، تو بتلایا کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے اسلام کو، قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ اگر آج یہ چیز قبول کر لی گئی، برداشت کر لی گئی، تو آئندہ یہی لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہندوستان کے چھپے ہوئے قرآن میں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، برطانیہ کے چھپے ہوئے میں نہیں ہے، فلاں جگہ کے چھپے ہوئے میں نہیں ہے، اور اس میں ہے۔ اس کا مطلب قرآن میں بھی فرق ہے، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سینکڑوں انجیلوں کے مقابلے میں 4 انجیل انہوں نے باقی رکھی ہے۔ متی، مرقس، یوحنا اور لوقا، یہ 4 انجیل ہیں مشہور، لیکن ان چاروں میں فرق ہے، اور علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ ان 4 میں جن کو آپ معتبر مانتے ہیں، فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو کل کو قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہاں کے قرآن میں یہ ہے اور وہاں کے قرآن میں یہ ہے۔ لہذا اپیل کی گئی سارے لوگ جنہوں نے یہ قرآن لیا ہے وہ سارے لوگ فلاں اسلامک سینٹر پر قرآن شریف واپس کر دیں۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ جس کو وہ مانتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں،
کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کریمہ ایسے ہی نازل ہوئی تھی رسول اکرم پر، ابو بکر نے ایسے ہی پڑھی تھی، عمر فاروق نے ایسے ہی پڑھی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نے ایسے ہی پڑھی، سارے امامان دین اس کو ایسے ہی پڑھتے رہے، کسی نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھایا۔ بھائیو عزیزو، یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اس رب کی حفاظت کا کہ اس نے جس کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں کہ جب میرے نبی کا نام آئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود بھیجو، لیکن وہی درود جہاں اللہ نے نازل نہیں کیا ہے وہاں پر بڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس قرآن میں ایک نقطے کے گھٹانے اور بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو چھوڑ کر ایک اور مدعے پر آتا ہوں۔ قرآن شریف عام کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے جس میں ایک باب قائم کیا جاتا ہے اور اس کے سارے احکام اس میں ذکر کیے جاتے ہیں، نہیں، جیسے انسان کتابیں لکھتا ہے ویسی کتاب یہ نہیں ہے، تمام دنیا کی کتابوں سے بالکل الگ کتاب ہے، انداز الگ، اسلوب الگ، بیان الگ، جو مسائل ہیں وہ الگ، جو انداز ہے وہ الگ۔ ابھی جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، ابھی جہنم کا تذکرہ ہو رہا، ابھی کافروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، ابھی مومنوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ تو یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن شریف 23 سال میں اللہ رب العزت نے رفتہ رفتہ نازل کیا ہے۔ ایک ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن نہیں دے دیا رسول اکرم کو، نہیں، 23 سال میں رفتہ رفتہ جیسے حالات، جیسے واقعات اور جس طرح کی مشکلات، جیسی پریشانیاں آئیں اسی کے مطابق احکام نازل ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ قرآن پڑھو اور قرآن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، یہ جو 23 سال نبوت کی زندگی ہے اس کے ساتھ تطبیق دیتے ہوئے پڑھو، تو ایک طرف آپ قرآن پڑھو گے، دوسری طرف رسول اکرم کی سیرت پڑھو گے۔ جب مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی نہیں کریں گے، دونوں طرف کے لوگ امن و امان کے ساتھ ملک میں رہیں گے، سہیں گے، کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، رسول اکرم نے معاہدہ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بدعہدی کی، شرارت کی، مسلمانوں کو مارا، کاٹا، ستایا، ان کا مال چھینا۔ تب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب انہوں نے جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑ دیا ہے، عہد و پیمان توڑ دیا، اور یہ اب قتل و غارت گری پر آمادہ ہے۔ ان کی قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، تاکہ ان کی یہ دہشت گردی بند ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟
تو قرآن شریف کی جو آیتیں آئیں فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، امن و امان کو متاثر کرنے کی وجہ سے، دہشت گردی پھیلانے کی وجہ سے، قافلوں کو لوٹنے کی وجہ سے، لوگوں کی جانیں بلا وجہ تلف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ اب ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا جنگ بندی کا ختم ہو چکا ہے، اب تم بھی ان کو جہاں پاؤ، جیسے یہ تمہیں جہاں پا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو تاکہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ آج کچھ جاہل لوگ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ اس کا مطالعہ کیا، نہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی سیرت پڑھی، نہ اس کی زندگی کے حالات دیکھے، یہ آیتیں کن حالات میں، کن تناظر میں نازل ہوئیں، اس وقت کے حالات کیا تھے، اس کو نہیں سمجھا، اور بیچ سے آیت اٹھا کر اور یہ کہنے لگے کہ اس سے امن و امان کو خطرہ ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ جاہل، گنوار، ان پڑھ، بے وقوف، پاگل، دیوانے، اور یہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اتنے گئے گزرے کہ جو اپنے دین کو، ایمان کو، رسول کو، قرآن کو اپنی جان بچانے کے لیے، دنیا کے پیسے کمانے کے لیے داؤ پر لگا دیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یہ درہم و دینار کے بندے ہیں، ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جیل کی کال کوٹری ان کا انتظار کر رہی ہے، سرکاری مشینری آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانے والی ہے، لیکن اکثریتی طبقے کے یہاں اپنی اسلام دشمنی ظاہر کر کے اپنے آپ کو سیکورٹی فراہم کرنے کا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اگر ان کو اجازت دی جائے قرآن جیسی آسمانی کتاب کے خلاف اس طرح کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کر کے قرآن پر پابندی لگانے، ان آیتوں کو نکالنے کی، تو کل کو جو دوسرے لوگوں کے پاس ان کی مقدس کتابیں ہیں، تو اس طرح کی تعلیمات گیتا میں بھی ہیں، تو کیا اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی؟ اس کا بھی کچھ حصہ حذف کیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں بھی دشتوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی بات کہی گئی ہے، تو کیا یہاں کا سپریم کورٹ جو بندوں پر مشتمل ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو ختم کر سکتا ہے؟ اور کیا قرآن صرف ہندوستان میں پایا جاتا ہے؟ یہاں کے مسلمان ہی مانتے ہیں صرف قرآن کو؟ دنیا میں آج جیسے اندازے ہیں دوسرے نمبر کی بڑی قوم ہے مسلم قوم، اور دنیا کے تمام علاقوں میں رہتی ہے، اور ان تمام کے پاس قرآن ہے، تو کیا وہاں سے آپ نکال دو گے؟ ناممکن ہے، نہیں نکال سکتے۔ اور یہ جو اسلامی ممالک ہے، یہ آپ کی حکومت اگر اس طرح کا کام کرے گی تو کیا اس حکومت کو گلے لگائیں گے، اس کا استقبال کریں گے، اس سے تعلقات اچھے رکھیں گے، یا تعلقات ہمارے خراب ہوں گے؟ تو اس طرح کی شرارت، شوشے بازی، اس طرح کا پٹیشن نہ تو یہاں کے رہنے والوں کے حق میں ہے،
نہ ہمارے ملک کے حق میں ہے، نہ یہاں کے امن و امان کے حق میں ہے، اور نہ اس کا کوئی بھی فائدہ یہاں کے کسی رہنے والے کو ملنے والا ہے، بلکہ یہ سراسر نفرتیں پیدا کرنے، فرقہ بندی کو ہوا دینے اور اقلیتوں کو دہشت زدہ کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو اس ملک میں برابر اقلیتوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، دہشت زدہ کر رہا ہے، ان کے مال و جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس طبقے کو بڑھاوا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے امن و امان کو آپ غارت کر دیں، یہاں کی جو تہذیب ہے مل جل کر رہنے کی، میل ملاپ کے ساتھ، ہندو مسلم کے ساتھ، اس تمام کو آپ برباد کر دیں۔ اس ملک میں مسلمانوں نے کچھ کم 1000 سال حکومت کی ہے۔ یہ جو آیتیں آج نظر آ رہی ہیں، کیا اس زمانے میں یہ آیتیں قرآن میں نہیں تھیں؟ تھیں۔ اور حکمراں کون تھا؟ مسلمان تھے۔ فوجیں کس کی تھیں؟ مسلمانوں کی۔ طاقت کس کے پاس تھی؟ مسلمانوں کے پاس۔ سطح کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ اگر قرآن شریف کی ان آیتوں کا یہی مطلب ہوتا جو آج یہ بیان کر رہا ہے پاگل، تو مسلمان کم سے کم اگر 2-4 سال 10 سال بھی اگر ان پر عمل کرتے تو یہاں پر جو صورتحال ہے آج بھی غیر مسلم اکثریت میں ہے، یہ اکثریت میں ہوتے کیا؟ حکومت ہماری تھی، مالک ہم تھے، بادشاہ ہم تھے، فوجیں ہماری تھیں، پولیس ہماری تھی، قرآن موجود تھا، یہ آیتیں بھی موجود تھیں، تو مسلمانوں نے کبھی اس پر عمل کیا؟ آج بھی آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا ملک خلیج کا دبئی، دیکھ رہے ہیں آپ، ہندوستان کے اتنے مسلمان نہیں ہیں وہاں جتنے غیر مسلم ہیں۔ مسلم ملک ہے نا، قرآن موجود ہے نا ان کے پاس، یہ آیتیں موجود ہیں نا اس قرآن میں، وہ چھاپتے بھی ہیں قرآن کو، پڑھتے بھی ہیں، پھر وہ تو عربی ہے، جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ کیا جہاں کہیں بھی غیر مسلموں کو پا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ایسا ایک بھی واقعہ ہوا کیا آج تک؟ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈی ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ یہاں کے امن و امان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے والا ہے۔ اس کی جگہ یہاں نہیں ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جگہ جیل کی کال کوٹری ہے یا کسی پاگل خانے میں اس کو جگہ ملنی چاہیے۔ بھائیو عزیزو، قرآن اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے، دنیا والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قتل و غارت گری کی تعلیم ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من قتل نفسا، جس آدمی نے ایک انسان کو قتل کر دیا، کتنے کر دیا؟ یہاں مسلم کا لفظ نہیں ہے، نفسن، کسی بھی انسان کو، وہ کسی بھی دین دھرم کا ہو، بلا وجہ بلا قصور کے اس کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ایک بے قصور انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اس قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے پردے پر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا فریب اور فراڈ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ قرآن
اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس کی پاکیزہ تعلیمات سے اس ساری دنیا میں جو کچھ بھی بدامنی پائی جاتی ہے، دہشت گردی پائی جاتی ہے، سب ختم ہو سکتی ہے اگر قرآن کے بیان کیے ہوئے احکام کو نافذ کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہماری حکومت ہمارے کسی پڑوسی ملک سے کوئی معاہدہ کرے جنگ بندی کا، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، گولی نہیں چلائیں گے، آپ اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ رہیں، اور یہ معاہدہ چلتا رہے، اچانک وہ ملک ہمارے ساتھ غداری کرے، ہمارے کچھ لوگوں کو قتل کر دے، بلا وجہ بلا اشتعال ہمارے علاقے میں گھس کر کچھ علاقے پر قبضہ کرنے لگے، تو کیا کریں گے آپ؟ جو ہمارے ناگرکوں کو مار رہا ہے، یہاں لوٹ پاٹ کر رہا ہے، یہاں بدامنی پھیلا رہا ہے، تو آپ اس کا ہار پھول لے کر سواگت کریں گے، یا اس کو سزا دینے کے لیے آپ بھی تلوار اٹھائیں گے، بندوق اٹھائیں گے؟ کیا آپ اس کو کرنے دیں گے جو کر رہا ہے؟ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی حکومت آپ کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ توڑ کر خلاف ورزی کرے تو آپ اس کے ساتھ ہار پھول کا معاملہ کرو، آپ اس کو دعوتیں کھلاؤ، بریانی کھلاؤ؟ یہ دنیا کا ہر قانون یہ کہتا ہے اور ہر عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ اس بدامنی کا جواب ہمیں طاقت سے دینے کی ضرورت ہے، ہم طاقت سے دیں گے، وہ ہمارے لوگوں کو مارے گا، ہم اس کے لوگوں کو ماریں گے۔ یہی ہے نا؟ ہمارے یہاں سرجیکل اسٹرائک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ جی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے کیا؟ لیکن ہم کہیں گے یہ دہشت گردی کدھر ہے؟ بھائی دہشت گردی تم نے کی تو ہم نے اس کا جواب دیا، جواب کا نام دہشت گردی ہے کیا ابتدا کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر اس بات کو آپ سمجھتے ہیں تو قرآن شریف کی ان ساری آیات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کسی غیر مسلم کو جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو آپ ستائیں، ماریں، گھر سے نکالیں، اس کا سامان لوٹ لیں، اس کو قتل کر دیں، اس کی بیوی بچوں کو تباہ کر دیں، نہیں۔ قرآن سے بہتر پیغام تو کسی نے نہیں دیا، وہ کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں۔ اس سے زیادہ پیارا قانون اور کس کا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی نے قرآن کا ایک پارہ تو بڑی چیز ہے، ایک آیت نہیں پڑھی، سمجھی نہیں، بلکہ جو آیت اور سورت کا معنی اور مفہوم نہ جانتا ہو، وہ آدمی یہ کلیم کرے کہ 26 آیات ایسی ہیں قرآن میں اور یہ کہہ رہی ہیں بغیر پڑھے لکھے، اور یہ کہ میں نے تحقیق کی ہے۔ ابے تحقیق کی نہیں جانتا تو، قرآن کی ایک آیت کا معنی مفہوم نہیں جانتا تو، اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی، یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے اپنے لوگوں نے، اس کے اپنے مذہب والوں نے اس کو باہر کر دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ آدمی کسی بھی طرح مسلمان نہیں ہے، یہ مرتد ہے، اسلام سے پھر گیا۔ اس کو مسلمان ماننا، سمجھنا، یہ اسلام پر الزام تراشی کرنا ہے، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کی قربانی دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے،
نہایت جاہل اور بڑے بڑے گھپلے اور گھوٹالے کرنے والا آدمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شانتی بنائے رکھیں۔ ہمارے یہاں جو نظام ہے عدالتوں کا، اس سے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ پٹیشن وہاں پر رد کر دی جائے گی، خارج کر دی جائے گی، اور کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی عدالت اگر ان کو ذرا سی بھی سمجھ ہے تو اس طرح کی کسی پٹیشن پر نظر نہیں ڈالیں گے اور اس کو بحث کے لیے منظور نہیں کریں گے۔ یہی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور اگر کر بھی لیں تو اس کے نتائج حکومت کے لیے بھی خراب نکلیں گے، عدالتوں کی بھی بدنامی ہوگی، اور پورا ہندوستان بدنام ہوگا، پوری دنیا، جو ہمارے لیے کسی طرح مفید نہیں ہے۔ ہمیں حکومت سے، عدالتوں سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور آپس میں بھی امن و امان بنائے رکھیں۔ سڑکوں پہ نکل کر احتجاج، توڑ پھوڑ، گالی گلوچ، نعرے بازی، یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور جو طریقے آج کے زمانے میں کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے قانونی جواز رکھتے ہیں کسی جمہوری ملک میں، انہی چیزوں کو اپنانا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و امان برقرار رکھے، اور یہاں کے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور مسلمان ایسے لوگوں کو وقت رہتے ہوئے سمجھ جائیں جو ہماری صفوں میں بیٹھ کر دشمن کے لیے مخبریاں کرتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے پریشانیاں اور مشکلات کھڑی کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ ان کی رشتہ داری نہیں ہے، ان کی بھائی چارگی نہیں ہے، ان کا نام کتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہو، ان کی شکلیں کتنی ہی اچھی اور خوبصورت ہو، لیکن یہ اسلام کے باغی، اللہ کے باغی، رسول اللہ کے باغی، قرآن کے باغی ہیں، تو ہمارے امت مسلمہ کے بھی یہ باغی ہیں۔ ان کے لیے ذرہ برابر ہمارے دل میں کوئی بھی وقت نہیں ہے، اور نہیں ہونی چاہیے ایک ایمان والے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔